السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ملوں گا۔ تو جہاں پر روزے کا بدلہ روزہ رکھنے والے کو اللہ ملیں گے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بہترین اور سنہرا موقع ہم گنہگاروں کے لیے ایک نئے انداز میں پیش فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، یعنی جو کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے تو اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے۔ اگر فرض کریں کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ ملیں گے تو پھر روزہ کھلوانے والے کو بھی وہی اجر ملے گا۔ روزے دار کو روزہ رکھنے کے بدلے میں اتنا بڑا اجر ملے گا تو پھر روزہ کھلوانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کھلوانے کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ پہلا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور تیسرا اس روزے دار کے روزے میں کمی کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو بھی اجر سے نوازتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر صحابہ نے سوال کیا، اے یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے، کیسے کرا پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ کا، 1 گھونٹ لسی کا، 1 گھونٹ یا 1 عدد کھجور، یہاں تک کہ 1 گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ 3 پروانے، ایک ہے گناہوں کی بخشش، دوسرا جہنم سے آزادی، اور تیسرا روزے دار کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تو اللہ پاک اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو روزہ کھلانے پر اتنا بڑا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کر کے دیکھیں، ایک طرف نبی علیہ السلام کی یہ حدیثیں ہیں، ایک طرف آپ علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف امت مسلمہ کا کون سا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ افطار کرانے کے سلسلے میں جو روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے، جو فضائل منقول ہیں، کتنا ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ جانتا ہی نہیں، جو یہ سمجھتا ہی نہیں، جس کو علم ہی نہیں کہ روزہ کھلوانے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور جو طبقہ سمجھتا ہے افطار کرانے پر ثواب ملتا ہے، ان لوگوں نے افطار کی شکل کو سنتوں کے بگاڑ کا راستہ بنا ڈالا کہ کھڑے ہو کر افطار کرایا جا رہا، مغرب کی نماز چھوڑ دی جا رہی، مغرب کی جماعت چلی جا رہی، انتظام کرنے والوں کی عصر کی نماز جا رہی، مغرب کی نماز جا رہی، اور سڑکوں پر سڑکیں روک کر، گلیاں روک کر، راستہ روک کر، چوراہوں پر اور ایسے نکڑوں پر کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، لوگوں کے راستے روک کر اس طریقے سے کہیں پر افطاری کی ناقدری کی جا رہی، کھانے کی ناقدری کی جا رہی، اور کتنے ایسے خلاف شرع امور اس ایک عمل میں جمع ہوتے جا رہے ہیں جس کا شریعت سے، نبی علیہ السلام کے حکم سے دور دور تک تعلق ہے۔ تو اصل جو اعتدال کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ افطار کرائیں، اگر آپ دعوت بھی کرنا چاہتے ہیں افطار کی تو کیجئے، لیکن سنت کے راستے کو اپنائیے، ایسا انتظام کرنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی بھائی کھڑے ہو کر نہ کھائے، کسی بھائی کی دعا نہ چھوٹے، کسی بھائی کا سنت کے مطابق افطار کرنے کا موقع جو ہے وہ نہ کھو دے۔ یہ سب فکریں آپ کیجئے، دعوت آپ کیجئے، ضرور افطار کرائیے، اپنوں کو بلائیے، جان پہچان کے لوگوں کو بلائیے، قریبی لوگوں کو بلائیے، بستی والوں کو بلائیے، لیکن ان تمام رعایتوں کے ساتھ، سنت کے اہتمام کے ساتھ۔ آپ کی وجہ سے کسی ایسے مسلمان کا جو روزانہ سنت کے مطابق افطار کرتا تھا اسے بغیر سنت کے کھڑے ہو کر اور لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے افطار کرنا پڑے، یہ آپ اس کا سبب نہ بنے اس کے اس عمل کا۔ اور وہ لوگ جو بالکل نہیں کراتے ان کو بھی کرانا چاہیے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ روزانہ ہمارے اپنے گھر سے کسی ایک گھر کو افطاری جائے،
اپنے گھر سے، ہم اپنے گھر کے دائیں جانب سے شروع کر کے آج اس گھر کو، پھر اس گھر کو، پھر اس گھر کو، پھر اس گھر کو، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اس طریقے سے 30 روزے اگر ہوں تو 30 روزوں میں 30 گھروں تک اگر ہماری افطاری پہنچ جائے تو گویا 30 گھرانے ہمارے افطار سے روزہ کھولیں گے اور اللہ ان کا جو اجر ہے وہ بھی ہم کو عطا کرے گا۔ یہ سب سے بہترین شکل ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض جگہوں پر کہ مہینہ بھر کوئی افطار نہیں ہوتا، اگر 15 دن کے بعد افطاری آ جائے یا 20 دن کے بعد آ جائے یا 25 دن کے بعد آ جائے یا پھر پہلے روزے دوسرے روزے کو آ جائے تو اسی افطاری کو ہم پورے علاقے یا بستی یا گھر کے محلے کے کئی گھرانوں کو تقسیم کر کے ایک ہی دن تقسیم کر کے اطمینان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ہمارے اعمال نامے میں کسی ایک گھر کے افطار کرانے کا ثواب لکھا جائے۔ تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم افطاری بھیجیں، ایسے بھیجیں کہ جس گھر کو افطاری بھیجی جا رہی ہے وہ کھا بھی سکے۔ افطاری کیسے بھیجی جاتی ہے کہ افطاری ایسے برتن میں ڈالی گئی کہ سب چیزیں مل گئی، سب مکس اپ ہو گئی، بس اسے گرینڈر میں پیسنا باقی رہ جاتا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جوس بنا کر بھیج دیتے۔ بھائی افطاری ہم بھیجتے ہیں تو وہ افطاری آگے والے کھا بھی سکیں، انہیں کھانے کا موقع بھی ملے۔ ایسی کوئی آپ اس کے اپنے برتن میں جگہ بنائیں، تقسیم کریں، ایسے جمائیں سام اپنے میوے کو، افطاری کو، کہ کھانے والے کو سہولت ہو، آپ کی افطاری پھینکنے میں نہ جائے۔ تو یہ دو جو طبقے ہیں، ایک طبقہ ہے بالکل حد سے زیادہ افطاری کی دعوتوں میں ریاکاری اور دکھاوا، نام و نمود، شہرت، سنت کی مخالفت، فرائض کو چھوڑنا، اس راستے پہ جا رہا۔ ایک طبقہ ہے جو بالکل نہیں کرتا۔ دونوں کے درمیان اعتدال کی رائے یہ ہے کہ ہم اپنے کو اس راستے پر چلائیں کہ ہم دعوت بھی کریں افطار کی، سنت کے مطابق ہر گھر کو روزانہ کم سے کم ایک گھر کو ہمارے اطراف کے افطاری پہنچانے کی فکر کریں۔ اگر زیادہ ہو 2 گھروں کو بھیجیں، لیکن روزانہ کسی نہ کسی گھر کو ہمارے گھر سے افطاری جائیں۔ اللہ پاک سے امید ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہمارے اعمال نامے میں جہاں ہمارے اپنے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، وہیں ان لوگوں کے روزوں کا ثواب بھی لکھا جائے گا جس کو ہم نے افطار کروایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل لطیف نصیب فرمائیں۔ یہ کرشمہ قرآن یوٹیوب چینل پر رمضان کیسے گزارے اس عنوان سے کئی شارٹ کلپس ہمارے سامنے بھیجی آ رہی ہے، روزانہ بھیجی جا رہی ہے۔ یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر بھی اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان بیانات کو، ان کلپس کو، ان احادیث سے ملنے والے اسباق کو ہم سنیں، سمجھیں، دوسروں تک پھیلائیں۔ کیا پتہ کس کے عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں بھی ان کے عمل کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔